جس بندے نے لکھی تھی، شیطان خود اس کی باڈی میں آیا تھا، اس نے بکس لکھوائی تھی اس سے، اور بعد میں اس کا بڑی بری حالت ہو گئی تھی۔ لاہور میں جنات کے ٹھکانے، لاہور میں جنات کی رہائشیں کہاں کہاں پہ ہیں، یہ اس بک میں بالکل مل جائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کے کچھ ریچولز بھی آپ بتائیں گے جس کو کر کے اس لڑکی نے شیطان کو خوش کیا تھا۔ بکرا اگر آپ نے مار کے پھینکنا ہے نا، پتھر پہ اس کا سر رکھنا ہے، اوپر سے پتھر مارنا ہے، کچل کے پھینکنا ہے۔ جنات ایسے بھیجے جاتے ہیں کہ میں کسی کے پاس جن کو بھیج دوں کہ مجھے اس کا راز بتاؤ؟ استاد صاحب نے پوچھا عفریت ہو یا جن ہو؟ اس نے بولا میں جن ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے پہلے آسمان میں؟ اس نے بولا 9 منٹ میں جاتا ہوں۔ صرف آنکھوں میں دیکھ کے کوئی بھی آپ سے کام کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف ہاتھ پکڑ کے آپ کا مائنڈ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ شیطان بھی جنت میں جاتا تھا۔ ایک رنگ ہے، اس کو رنگ سلیمانی کہتے ہیں، اس کے ذریعے عفریت قابو کیے جاتے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں پیرانارمل ایکسپرٹ برہان خان نے بتایا کہ دنیا کی سب سے ڈینجرس کتاب شیطان نے ایک لڑکی سے خود کیسے لکھوائی اور پھر اسے کیا انعام دیا۔ انسان کو ہپنوٹائز کر کے اس سے کون کون سے خوفناک کام کروائے جا سکتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں کون کون سی شیطانی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ دنیا میں کوئی ایسی ڈینجرس بکس ہیں جو بڑے ہی شیطانی طریقے سے جنات کی مدد سے لکھی گئی ہیں، اور اگر ان کو پڑھ لو تو بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسی کتابیں ہیں، عالم اسلام میں بھی لوگوں نے لکھی ہیں، نان مسلم نے بھی لکھی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک کتاب کافی مشہور ہے جس سے شمس المعارف کہا جاتا ہے، شمس المعارف بھی کہتے ہیں، شمس المعارف بھی کہتے ہیں اس کو۔ کافی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، شمس المعارف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جس بندے نے لکھی تھی، شیطان خود اس کی باڈی میں آیا تھا، اس نے بکس لکھوائی تھی اس سے، اور بعد میں اس کا بڑی بری حالت ہو گئی تھی۔ میں ابھی ایک کتاب کا آپ کو نام بتاتا ہوں۔ پہلے وہ ایک خاتون تھیں امریکہ کی، ان کو بھی کافی جنون تھا، مطلب وائرل ہونے کا، میں نے ایکٹریس بننا ہے، مجھے دنیا پہ راج کرنا ہے، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس سب کچھ ہو، مطلب جس طرح جوانی میں لوگ کرتے ہیں۔ جب اس کو کوئی رستہ نہ ملا تو اس نے کیا کیا، اس نے ڈیوڈ سٹار بنا کے نا شیاطین جنات کو بلایا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کافی محنت کی تھی، مطلب یہ اپنا جو اس طرح کے سٹینک ورلڈ میں وہ گئی تھی نا، وہاں پہ اس نے کافی دلچسپی دکھائی۔ پھر اس نے اتنی محنت کی کہ وہ ترقی کرتے کرتے باقاعدہ جو ڈیول ہے نا، مطلب لوسیفر، تو لوسیفر کو اس کا کردار اتنا پسند آیا، اس نے بولا بھائی اس کو میں انعام دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس بک میں بالکل لکھا ہوا ہے۔ کرتی کیا تھی؟ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی، اس کے بدلے میں جو اس کو انعام ملا تھا، لوسیفر کا مینیجر تھا وہ۔ لوسیفر نے اپنا جو مینیجر رکھا ہوا تھا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یو ایس اے کے ایک ایکس پریزیڈنٹ ہیں براک اوباما، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے یہ مطلب ہم جنس پرستی پھیلانے پہ۔ یہ بھی ٹریکٹ مطلب دجال سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا۔ تو اس طرح لوگ جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح وہاں پہ پہنچی تھی۔ تو وہ لوسیفر کا کوئی منیجر تھا، جس طرح یہ براک اوباما منیجر ہی ہیں، اسی طرح اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ تو آپ آج دیکھ لیں ہر جگہ پہ ہم جنس پرستی، LGBT کے نام سے بڑے بڑے یہاں پہ اینکر پاکستان میں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، موویز میں، ڈرامہ میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیز۔ تو اس کو انعام یہ ملا تھا کہ لوسیفر نے اس کی اپنے مینیجر سے شادی کروا دی تھی۔ اس نے بولا یہ تمہارا رینک ہے، تم جو چاہو مرضی کرو، لیکن بدلے میں تمہاری آخرت تمہیں نہیں ملے گی۔ کتاب کا نام ہے ہی کم ٹو سیٹ دی کیپٹیو فری، انگلش بک ہے، USA میں یہ پرنٹ کی گئی ہے۔
تو اس میں اس نے اپنی ساری ڈیٹیل بتائی ہے. یہ کتاب اس نے اس طرح لکھی تھی جب وہ مطلب وہ اپنا کام جو اسے سر انجام دینا تھا، اس نے جو مشن اس کو دیا گیا تھا، اس دوران جب اس نے لوگوں پہ ظلم کیے، کچھ ایسی وارداتیں کی، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں تھوڑا چل کے. اس کے بعد اسے پتہ چلا جب اللہ نے اسے ہدایت دینا چاہی، جب اللہ چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، کوئی شک نہیں. اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا، اس کے دل میں کچھ احساس پیدا ہوا تو اس نے وہ کام چھوڑا. اس کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی تھی. اور اس بک کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پنگا لے نا تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچ جائے شیطان سے. اس بک کے ساتھ ہی کام ٹو دی سیٹ دی کیپیٹل فری بک کا نام ہے. اور پڑھنے والے اس میں زیادہ پڑھنے والے اس کو پاگل ہی ہو جاتے ہیں، نیم پاگل یا پاگل مطلب ہے اپنی جو دماغی صلاحیت ہے وہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کے راز دیے گئے ہیں. اور شیاطین جنات کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے راز فاش ہوں یا وہ ان کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کی کچھ غلط کمنٹ کر رہے تھے یا بول رہے تھے کہ یہ پھینک رہا ہے. وہاں پہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ اکثر آج کل ہمارے ملک میں ہم جب باہر نکلتے ہیں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے طلاق کا مسئلہ فوری حل. میں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے. اگر کوئی تیسری بار بولے گا تو وہ بھی اس پہ حرام ہو جائے گی. یہ 2 بار، اب اس کو میں تفصیل تھوڑی بیان کر دیتا ہوں. ایک بار اگر اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو، ایک بار اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کا اللہ نے جو ٹائم رکھا ہے، ٹائم ٹیبل مطلب شریعت نے جو مقرر کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو مقرر کیا ہے، اس میں آپ صحیح مسلم کھولیں، صحیح بخاری کھولیں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل چیپٹر میں آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار حدیثیں مل جائے گی. ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ سورۃ نساء قرآن پاک بھی کھول سکتے ہیں. اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے یہ تقریباً میرے خیال میں 40 دن ہوتا ہے. یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ایام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اس کے بعد پھر دوسری طلاق، 1 مہینہ اس کو لگے، 40 دن لگیں، اس کے بعد پھر وہ مرد اس کو بولے گا کہ دوسری طلاق، میں نے تجھے دوسری طلاق دی. اس کے بعد اگر وہ اپنے مقررہ ایام تک واپسی نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، تو ان کی طلاق وہ بالکل تیسری خود بخود ہو جائے گی. اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، ان کی پہلی طلاق کے بالکل مطلب صاف ہو جائیں گی، وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر اللہ نے 60 دن کا موقع دیا ہے انسان کو، تو یہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ فوری حل؟ ہندوازم میں کہا جاتا ہے وشیکرن، اور ویسے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر اپنے قابو میں کرنا ہو، کچھ لوگ صرف آنکھوں میں دیکھ کے کوئی بھی آپ سے کام کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف ہاتھ پکڑ کے آپ کا مائنڈ کنٹرول کر لیتے ہیں. کیا یہ باتیں سچ ہوتی ہیں؟ یہ سچ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہیپناٹزم کہتے ہیں اس کو. اچھا، میری زبان تھوڑی، میرا لہجہ جھنگ کا ہے، تو ہمارا لہجہ اس طرح کا ہے. اگر میں کچھ لفظ الٹا پلٹا یا لمبا بول جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لفظ الفاظ جانتا نہیں ہوں. ہمارا لہجہ اس طرح کا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے. تو اس کو ہیپناٹزم کہتے ہیں، جو میری زبان میں مطلب ہے ہیپناٹائز کر دیا. میں اس کا ایک کیس آپ کو، اگر آپ چاہیں تو میں ایک واقعہ اس کا بتا سکتا ہوں. جی بالکل بتائیں. ایک علاقہ ہے ہیڈ تریمو، جنگ کا ایک علاقہ ہے ہیڈ تریمو. وہاں اس کے قریب ایک لڑکا تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یہاں پہ لاہور، اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا. اس کی میرے خیال میں 4 یا 5 بہنیں بھی تھیں، جائیداد ان کی کافی تھی. اور اس کے ساتھ یہ کیس ہوا تھا. بلال اس کا نام. ابھی وہ دوبارہ سٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ
وہاں پہ کوئی مسجد تھی، اس میں وہ نماز کے لیے گیا، 5 وقت کا نمازی تھا. بہت اس کا مسئلہ یہ تھا، وہ جذباتی بہت زیادہ تھا. بچپن سے ماں باپ کا اکیلا تھا، لاڈلا تھا، پیسہ تھا اس کے پاس. تو مسجد کے امام صاحب نے اس پہ نظر رکھی، بھئی بندہ اچھا خاصا ہے، پیسے والا ہے. 2-4 دن ایسے بس اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، جس طرح کے کیسے ہو، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ نے وقفیت بنائی. انہوں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا. وہ لڑکا مجھے بتا رہا تھا، اس کے والد سے میری بات ہوئی تھی کہ اس کو یہ اتنا یاد ہے کہ وہ بولتا ہے مجھے امام صاحب نے کچھ الفاظ پڑھائے تھے، مسجد کا امام تھا. اتنا یاد ہے، کوئی 1-2 لائنیں تھی عربی زبان میں، وہ مجھے پڑھائیں. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کہاں پہ ہوں. اور یہ اس کے جو کلاس فیلو ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو ہوں گے، وہ بھی شاید اس کی تصدیق کریں گے. میں تو ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان سے ملا ہوں. لیکن اس کا باپ بتا رہا تھا کہ بھئی انہوں نے اس کو پکڑا. یہ بولتا تھا جب یہ کلاس میں گیا تو جو پرنسپل تھے یا پروفیسر تھے جو بھی تھے، ان کو اس نے بولا آپ سب کافر ہو، مسلمان تو میں ہوں. لڑکیاں تھی، خواتین، بچیاں، ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر اس کے جو دوست تھے کلاس فیلو، انہوں نے اس کو پکڑا، روم میں بند کیا. پھر اس نے دروازے میں اپنے سر مارنا شروع کر دیا. بولا مجھے چھوڑو، آپ کافر ہو، آپ کافر ہو. انہوں نے اس کو باپ کو کال لگایا. باپ نے کہا بھئی آپ اسے قابو میں رکھیں، میں آ رہا ہوں. وہ اسے یونیورسٹی سے نکال کے لے گیا اپنے جو ہاسٹل تھا وہاں پہ اس نے وہاں پہ دم لے گئے، بند کیا. اب وہ دروازہ توڑ کے کسی طرح وہاں سے نکل گیا. ہاسٹل کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ ہاسٹل جو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتے. دروازہ توڑ کے نکل گیا. وہ نیازی اڈے سے جا کے انہوں نے پکڑا تھا، پیدل بھاگ رہا تھا. کتنی دیر کے لیے کسی کو ہپنوٹائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ یہ ہپنوٹائز کر کے آپ کم از کم 1 ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہپنوٹائز کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ماہر ہے اس کام. تو یہ لڑکا 3 دن میرے خیال میں رہا تھا، 3 یا 4 دن رہا تھا. تو بلال اس کا نام تھا. تو اس کے بعد اس کا کزن، بلال کا جو کزن تھا، وہ میرا جان پہچانے والا تھا. اس نے مجھے بولا بھائی آپ کے بارے میں ہم نے کافی سنا ہے، آپ اس طرح کے کام کرتے ہو. ہمارا ایک پیشنٹ، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا. میں نے بولا بھائی میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کروں گا، آپ اکثر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے بولا نہیں، اس بار کلیئر ہے، کیس ہے. پھر اس نے میری بلال کے والد سے بات کرائی تو وہ رو رہا تھا. میں نے اسے بولا بھائی آپ نے چیک اپ کروایا ہے؟ اس نے بولا میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوں، ڈاکٹر بولتے سے کچھ بھی نہیں ہے. MRI تک کرا دی ہم نے اس کے، نیورو سرجن کے پاس لے گئے، کچھ بھی نہیں نکلے. میں نے بولا آپ کسی عامل مولوی کے پاس لے گئے؟ وہ بول رہے تھے ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو لے آئے. تو یہ غصہ کر گیا، اتنا لال آنکھیں ہو گئی اس کی. بول رہا تھا میں آپ کو گلا دبا دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، آپ کافر ہو. ابھی 3 دن ہو گئے، یہ کھا پی بھی نہیں رہا ہے، بولتا ہے بس آپ سب کافر ہو. تو میں نے اسے کہا بھائی وہ ہپنوٹائز ہے، آپ پریشان نہ ہو. اچھا انہوں نے اس کو نشے کی گولیاں بھی دی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. 3 دن تک اسے بالکل نیند نہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے لال ہو گئی تھی. اور اس کی جو 4 بہنیں تھیں وہ بھی رو رہی تھیں. تو میں نے کہا بھائی چلو آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. میں نے اسے کہا بھائی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ کسی عامل کے پاس جائیں، نہ کسی نیورو سرجن کے پاس جائیں. انہیں کسی نے بتایا کہ فیصل آباد میں کوئی ماہر نفسیات ہے، اس کے پاس لے جائیں. تو میں نے بولا بھائی آپ وہاں پہ بھی مت لے جائیں، میں خود فیصل آباد میں ہوں، یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ وظیفے میں نے اسے بتائے، آیت الکرسی بتائی کہ 4 بار پانی پہ دم کریں اور اسے پلا دیں، اور پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں. اگر وہ بولتا ہے آپ سب کافر ہو، آپ بولو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ. اگر انہوں نے وظیفے وغیرہ پڑھے، دم کیے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کی، تو اسے کچھ سکون آ گیا تھا. تقریباً رات کو 11 بجے میری بات ہوئی. صبح جب میں نے ان کو کال لگائی، وہ بول رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، تھوڑا نارمل ہو گیا. انہوں نے اس کی رسیاں کھول دیں، وہ باندھا ہوا تھا.
ہپنوٹائز اس طرح کی خطرناک چیز ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ باقی اس کو لے کے میں نے بولا اب کہیں بھی اس کو لے جاؤ کسی اچھے عامل کے پاس دم کرو. الحمدللہ ابھی وہ دعائیں دیتے ہیں. لیکن جب کسی پہ ایسے اینٹیٹی ہو جاتی ہے یا کسی پہ عملیات کی جاتی ہے اس کے اندر ایسی سپر پاور آ جاتی ہے کہ اسے رسیوں سے باندھنا پڑتا ہے. جب جنات وغیرہ آتے ہیں تو وہ خطرناک ہوتے ہیں. بلیک میجک اس طرح کا خطرناک نہیں ہوتا. بلیک میجک تو جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, آنکھیں تھوڑا سیدھی نہیں رہتی, ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, یا رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. میں بلیک میجک کی کچھ نشانیاں بیان کر دیتا ہوں. آپ کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے, ایک دم سے دڑم بند. رات کو برے خواب آتے, پہلے نہیں آتے تھے اب آتے. آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں, اچانک نیچے گر رہے ہیں, ایسے گر رہے ہیں, بالکل گرتے جا رہے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے. کٹے ہوئے جانور خواب میں نظر آتے ہیں, چھپکلی کا نظر آنا. جو سب سے فرسٹ چیز نظر آتی ہے وہ سانپ نظر آتے ہیں. اچھا, کچھ کہتے ہیں کہ خاص قسم کے جنات یا شیاطین ہوتے ہیں, وہ صرف نیند میں حملہ کرتے ہیں اور قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سوئے ہوئے انسان کو. کسی ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ بھئی جنات کی تعداد, شاید آپ نے پوچھی تھی کہ جنات کی تعداد کتنی ہے, تو میں نے کہا تھا انسانوں سے کم ہے. میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں. میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ جنات کی تعداد انسانوں سے کم کیوں ہے. اس کی وجہ یہ تھی, جو لفظ جن ہے نا, اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی. اب جنات کی اقسام 11 ہیں, صرف جنات کی 11 اقسام ہیں. باقی جو دیو ہے اس کو عربی زبان میں عفریت کہتے ہیں. اس کو اگر عام جن لفظ بولا جائے تو دیو اس میں شامل نہیں ہوتا. اوکے. اس کو عربی زبان میں عفریت کہتے ہیں. اس کا سورت کاف میں بھی ذکر ہے, سورت سبا میں بھی ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے گئے تھے نا جب عفریت, تو ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی. یہ سورت سبا میں ہے, سورت سبا میں اس کا ذکر ہے. سورت نمل میں بھی ہے. اصل جو واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے وہ سورت نمل میں. سورت سبا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے نا جنوں کی ڈیوٹی الگ لگائی گئی تھی. جو عفریت تھے, عفریت کو اردو زبان میں دیو کہتے ہیں. دیو کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ بھائی آپ کے پاس طاقت ہے, آپ نے کام بھی وہی کرنا ہے جو میں دوں گا, طاقت والا کام کرنا ہے, جنات والا کام نہیں کرنا. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ سمندر میں غوطے لگاؤ, سمندر کی تہ میں جاؤ, وہاں سے ہیرے موتی جواہرات نکال کے لاؤ. یہ ڈیوٹی. تو میں نے اگر کہا تھا کہ جنات کی تعداد کم ہے, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جو عام جنات ہوتے ہیں نا, ان کی آبادیاں بہت کم. ایک بک ہے جس کا نام ہے دی جن, یہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے, آپ کو مل جائے گی. کوئی اے ناگی نام کا کوئی بندہ تھا, میر عملیات, بنگال کا تھا میرے خیال میں یا کہاں کا تھا, اس نے لکھی ہے. لاہور میں جنات کے ٹھکانے, لاہور میں جنات کی رہائشیں کہاں پہ, یہ اس بک میں بالکل مل جائیں گے آپ کو. میں کوئی کسی کی پروموشن نہیں کر رہا, یہ ویسے اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, باقی وظائف وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, بس تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, اس میں مل جائیں گے آپ کو. قرآن کے حوالے بھی دیے گئے. جنات کی آبادیاں انسانوں سے کم ہیں, لیکن اگر ان کی اقسام شمار کی جائیں, اگر دیکھا جائے تو ہمزاد, جس کے بارے میں کہا تھا, لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا تھا. ہمزاد کو عربی زبان میں قارین کہتے ہیں اور ہمزات بھی کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ یا اللہ مجھے ہمزات شیطان کے شر سے بچا. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بک کی سٹوری سنائی, آپ نے کہا تھا کہ اس کے کچھ ریچولز بھی آپ بتائیں گے جس کو کر کے اس لڑکی نے شیطان کو خوش کیا تھا. اس میں کیا تھا؟ اس نے یہ کیا تھا کہ شیطان نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی, آپ نے لوگوں میں طلاقیں کروانی. اب سورت نساء میں آپ کو مل جائے گا کہ شیطان کو اگر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا کے ہوتی ہے.
تو یہی کام دیا گیا. اچھا یہاں پہ مجھے یاد آ گیا، میں ایک جگہ بیان کروں گا پنجاب میں اس کی لوکیشن نہیں بتاؤں گا. وہاں پہ شیاطین جنات رہتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی چیز مار کے پھینک دی جائے اور بولا جائے 3 بار میرا یہ کام کرو، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی طلاقیں کروانا، گھر برباد کرنا. اور جو نیک لوگ ہیں، جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا رہے تھے، ان کے خلاف مہم چلانا. باقاعدہ اس کتاب میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی، کس کس بندے کو اس نے اٹھایا، کس کس بندے کو. وہ انسان تھی نا. اب یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ جسموں کے محروم ہوتے ہیں، ان کو جسم کی طلب ہوتی ہے. یہ خود اگر انسانی شکل میں کنورٹ ہو بھی جائیں تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. یہ پہچان لیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو یہ اکثر انسانوں کے جسم میں داخل ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ان کو انسانی جسم کی ڈیمانڈ رہتی ہے. اگر وہ ایک انسان ان کو مل گیا تو ان سے اپنی ہر طلب پوری کریں گے. لیکن ہر انسان تو ان کے قابو نہیں آتا. ہر انسان ان کے قابو نہیں آتا. تو وہ جاتی تھی، وہ بول رہی تھی کہ سب سے پہلے میرا مشن یہ ہوتا تھا کہ میں اس بندے کو اگر آسانی سے مان جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو مطلب اپنے جال میں پھنساتی تھی. پیار کے چکر میں پھنسا دیا. جب وہ بالکل میرا دیوانہ ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ مایوس ہو گیا زندگی سے، ڈپریشن اس کو. پھر جو میرے ساتھ شیاطین ہوتے تھے وہ اسے ڈپریشن میں لے جاتے تھے. پھر وہ اسے وسوسے ڈالتے تھے، وہ خودکشی سوسائڈ کر لی. باقاعدہ یو ایس میں میرے خیال میں اس طرح کا کوئی برج بھی ہے جہاں پہ لوگ جا کے سوسائڈ کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں نے سوسائڈ کیا. تو یہ ڈیوٹی اس کی لگائی گئی تھی. اور ابھی جو آپ پنجاب کا علاقہ بتا رہے تھے جس میں ایک بڑی خطرناک ریچول ہے، وہ کیا ہے؟ ایک قبرستان ہے نان مسلم کمیونٹی کا. وہاں پہ شیاطین جنات رہتے ہیں اور بہت زیادہ عمریں ہیں ان کی. 7,000 سال، 8,000 سال، اتنی عمریں ہیں. یہ کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے جنات کی. ویسے اللہ جب تک زندہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں نے ایک ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ ایک جن آیا تھا جس کی عمر 97,000 سال تھی. لوگوں نے بولا بھائی یہ بھی نئی کہانی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب کوے کی عمر کوئی سائنس بتاتی ہے 100 سال ہے. اگر ڈاگ کی عمر دیکھی جائے وہ 7 سال ہے. انسان کی عمر بیسک جو ہے وہ 60 سال ہے. جنات کی ہزاروں سال ہے. تو اس طرح یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے. جان دینا اور جان لینا اللہ کے، یہ تو اللہ پہ اس کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ کس کو کب. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی 2000 سال ہو گئے وہ زندہ ہیں، ابھی آسمان پہ ہیں، وہ بھی تو زندہ ہے نا. اچھا یہاں پہ میں ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے، ایک اہل بیت علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے. اللہ نے جب یہ زمین بنائی تھی اور عالم ارواح میں انسانوں سے جو روحیں تھیں نا ان سے حلف لیا تھا. مطلب بیان کیا جاتا، اکثر بیان دیتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ نے انسانوں سے مطلب روحوں سے حلف لیا تھا کہ آپ میری تابعداری کرو گے، آپ کا مالک میں ہوں. تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام میں پہلا سپارہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے جب اس میں روح پھونکنی چاہی تو روح ڈر گئی. اس نے بولا میرے اللہ میں اس میں نہیں جاؤں گی، یہ تو مٹی سے بنا ہے، یہ تو جا کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کرے گا. آپ تفسیر پڑھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ تو انسان ہے، پہلے آپ نے جنات بنائے تھے وہ آپ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اب اس میں اگر چلی گئی یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، قیامت کے دن مجھے آگ میں جلنا پڑے گا. تو اللہ نے اس سے وعدہ کیا کہ آپ اس میں جاؤ، میں آپ کو جلدی نکالوں گا. اب وہ روح کس طرح اس میں پھونکی گئی، اللہ نے کون سا نور اس کے ماتھے پہ لگایا حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ بہت لمبی بحث. تو جب روح سے وعدہ کیا تو ائمہ کرام علیہ السلام کے احوال میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا جو پلینٹ ارتھ ہے نا، اس پہ صرف عمر کی بنیاد کام ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ الشیاطین و جنات، میرے پاس موجود ہے، یہ کوئی 550 سال پرانی کتاب ہے، مارکیٹ میں یہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں وظائف اس طرح کے لکھے گئے تھے جنات شیاطین کو قابو کرنے کے لیے، ٹائم ٹریولنگ کرنے کے لیے اعمال لکھے گئے تھے، کس طرح آپ ٹائم ٹریولنگ کر سکتے ہیں، تو یہ کافی حساس قسم کی بک تھی، اس وجہ سے اس کو مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا۔ تو اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اس طرح کا واقعہ نقل کیا ہے، وہ حدیث میں تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے حصار جب کھینچا تھا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے عبداللہ اس حصار سے باہر مت نکلیں، اگر تو اس لائن کو کراس کر گیا نا تو قیامت تک مجھے ڈھونڈتا رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت تک ہم مطلب قیامت کے بعد آپ چلے جائیں گے یا قیامت کو ملاقات ہو، کہ مطلب اس میں موت کا ذکر نہیں ملتا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت تک حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہیں گے اور وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی اس پلینٹ ارتھ پہ جو زندگی ہے یہ بہت کم ہے، اس پلینٹ ارتھ سے اگر باہر نکل جائیں تو جو زندگی کی بنیاد ہے وہ قیامت کے وقت پہ جو ڈیپینڈ دوسرے کرتی ہے۔ پلانٹس ہیں، جو دوسری دنیا کی بات کی جاتی ہے، پورٹلز کی بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے جو دوسری دنیا میں ہے۔ پھر وہ تو اس دنیا ڈریگنز کی نہیں بات ہے۔ کی جاتی ہے، پھر ایلینز کی بات کی جاتی ہے۔ کون کون سی مخلوقات ہے اور کن کن دنیا میں ابھی ان کی ایگزسٹنس ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سائنس نے ایلین کو تلاش کر لیا، یا ایک خیالی نقشہ ہمیں ناسا والے سمجھا دیتے ہیں بھائی یہ ایلین ہے، تو ایلین یہ نہیں ہے۔ ایلینز کیا ہیں پھر؟ ہمارا نظام شمسی، اس کے گرد جو یہ ہماری یونیورس ہے، کائنات، اس میں ہزاروں طرح کی کہکشاں ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، میرے خیال میں اس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ تو ملکی وے میں ائمہ کرام سے ثابت ہے کہ 7 زمینیں، ان میں سے ایک زمین ایسی ہے جن پہ وہ مخلوق لائکا جن، جنات کی طرح ہے۔ تو اگر موقع ملا میں اس پہ بیان کروں گا وہ مخلوق زمین پہ کس طرح آئی تھی، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے بھی تھے۔ تو وہ مخلوق جنات کی طرح ہے، لیکن جن بنی ہوئی آگ سے۔ جنات ساری آگ سے نہیں بنے؟ جنات سارے آگ سے بنے ہیں، وہ بھی آگ سے ہی بنے ہوئے، لیکن وہ جنات سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے قد جنات سے زیادہ ہیں، ان کی طاقت جنات سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، یہ جنات جو آسمان میں جاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہ کچھ ڈسکس کر سکتا ہوں۔ سنایا ایک جن حاضر کیا تھا، آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں، ہمارے استاد صاحب نے۔ اوکے۔ ایک مریض آیا تھا اس میں، تو ہم نے ایسے شرارت کی پوچھ لیا بھائی مسلمان ہو کافر ہو، یا تو ہم نے بنیادی طور پہ اسے پوچھنا ہوتا ہے بھائی مسلمان ہو یا کافر ہو، اب اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا۔ تو اس نے بولا بھائی میں مسلمان ہوں۔ تو استاد صاحب نے پوچھا بھائی پھر تو آپ آسمان میں بھی جاتے ہوگے؟ تو اس نے بولا بھائی پہلے تو بتا نہیں رہا تھا، جب استاد صاحب نے تھوڑی سختی کی تو وہ بول گیا، اس نے بولا بھائی جاتا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا بھائی وہاں پہ تو پہرا ہوتا ہے، آپ کیسے چلے جاتے ہو؟ اس نے بولا میں مسلمان ہوں، میں چلا جاتا ہوں، مجھے فرشتے کچھ نہیں کہتے، وہ تو کافر جاتے ہیں نا، کافر جنات، ان کو مار پڑتی ہے، وہ وہاں پہ جاسوسی کرتے، ہم تو جا سکتے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا مریض پہ پھر کیوں آئے ہو؟ وہ بولا مجھے مجبور کیا گیا ہے، مجھے تو بلیک میجک کے ذریعے قید کر کے بھیجا گیا ہے، آپ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے آزاد کرو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو استاد صاحب نے پوچھا بھائی اچھا یہ بتاؤ پہلے آسمان پہ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس نے بولا میرے کو 9 منٹ لگتے ہیں۔ 9 منٹ میں پہنچ جاتا ہے 9 آسمان منٹ تک؟ میں یہ جو پہلا آسمان ہے نا، فرسٹ آسمان، اس پہ جاتا ہے 9 منٹ میں۔ کوئی بندہ امیجن کر سکتا ہے کہ 9 منٹ میں؟ انبلیویبل۔ تو
ہم بھی نہیں مان رہے تھے. ہم نے پوچھا بھائی کس طرح جاتے ہو؟ اس نے بولا میرے پاس اسم اعظم ہے, میں اس کے ذریعے جاتا ہوں. ہر جن آسمان پہ نہیں جا سکتا. جنات کی 2 قسمیں ہیں جو آسمان پہ جا سکتی ہے. ایک یا تو وہ مسلمان ہوگا, عالم ہوگا, حدیثیں اس کے پاس ہوں گی, اسم اعظم اس کے پاس ہوں گے. اینڈ سیکنڈ وہ جادوگر ہے, بلیک میجک کے تھرو شیطان کی طاقت ہوگی اس کے پاس, اس کے ساتھ جائے گا. کیونکہ شیطان بھی, یہ تو ابھی 1400 سال گزرے ہیں, شیطان بھی جنت میں جاتا تھا. آپ بلیو کریں گے؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن پاک کا فرسٹ چیپٹر الف لام میم سورہ بقرہ, اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, میں نے نکال دیا. ہے نا, ہر مسلمان جانتا ہے ایسے ہی ہے. جب اللہ نے اسے نکال دیا تو آدم علیہ السلام اس وقت تخلیق کیے گئے تھے نا. اللہ نے فوراً کہا اس کو سجدہ کرو. جبرائیل علیہ السلام کو حکم نہیں دیا. اچھا یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے بولتے ہیں جبرائیل, لفظ جبرائیل نہیں ہے, جبریل ہے, جبریل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام نے بغیر حکم کے فوراً سجدہ کیا. اللہ نے پوچھا جبرائیل, تو عرض کرتے جی رب جلیل, تو آپ نے کیوں سجدہ کیا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حکم سب کے لیے, یہ ہوتی ہے بندگی. بالکل ایسے وہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اس کو کہا نکل جاؤ, وہ تو نکل گیا, اللہ کا حکم تھا نکل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ جنت سے نکل گیا, اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کس نے کھلائی؟ ہے نا, سوچنے کی بات ہے. اگر وہ نکل گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اما ہوا کو کس نے یہ شرارت کی تھی کہ بھئی یہ گندم کھاؤ آپ زندہ رہو گے؟ نہیں, لیکن اس نے کہا تو تھا میں وسوسے ڈالوں گا انسان کے دل میں. وسوسے ڈالوں گا, تو وسوسے کوئی زمین پہ بیٹھ کے اس نے تھوڑے ڈالے تھے نا. وہ تو وہاں پہ گیا, اس نے باقاعدہ حضرت ہوا کے سامنے ظاہر ہوا. جنات قرآن پاک سے ظاہر ہے, یہ 1400 سال پہلے تک جنت میں بھی گیا ہے, اس نے جنت دیکھی ہوئی ہے, جہنم بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, سب کچھ دیکھا ہے. یہ عرش مولا کے نیچے عبادت کرتا تھا. جنات, شیاطین جو جنات ہیں یہ اگر آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ جو جن کے پاس اس وقت ابلیس کے پاس طاقت تھی اس کے ذریعے جاتے ہیں. اور اگر مسلمان جنات جاتے ہیں تو اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معراج کی تھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, حضرت ابن عباس سے ثابت ہے. ٹائم ٹریولنگ اگر اللہ نے موقع دیا میں اس پہ باب باندھوں گا پورا. ٹائم ٹریولنگ اگر یہ کرتے ہیں دوسری دنیا میں, ان کے لیے جانا مشکل نہیں ہے, ان کے پاس اسم اعظم ہوتے ہیں, یہ اس کے ذریعے جاتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ کسی پہ پہرا دینے کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں یہاں وہاں, تو جنات ایسے بھیجے جاتے ہیں کہ میں کسی کے پاس جن کو بھیج دوں کہ مجھے اس کا راز بتاؤ, اس پہ پہرا دو, جیسے انسانوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے؟ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, یہ آج کل اہل یہود زیادہ کر رہے ہیں. اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک الگ مخلوق ہے, ان کا وجود ایک الگ قسم کا ہے, انسانوں سے مختلف قسم کی ہے, انسانوں سے ملتی نہیں ہے. تو ان کو اس ٹاپک میں, اس کام میں انوالو کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے. جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جعفر جن گیا تھا کربلا میں کہ مولا مجھے اجازت دیں, یہ 9 لاکھ کا لشکر میرے سامنے کچھ نہیں, میں ان کی دھچیاں اڑا کے رکھ دوں. مولا نے فرمایا نہیں, کیونکہ تو جن ہے, یہ انسان ہے. یہ اخلاق کیا, شریعت کیا, یہ تو ایک بندہ اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کو ایک جن سے لڑایا جائے, کوئی اچھا عمل نہیں. تو جعفر جی نے کہا تھا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں میں انسانی شکل میں آ کے ان کو ماروں, تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو جنات اس طرح آتے ہیں, انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جو سب سے زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اہل یہود کر رہے ہیں. دنیا میں جاسوسی کرائی جاتی ہے. ایک رنگ ہے, اس کو رنگ سلیمانی کہتے ہیں, میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے. اس کے اوپر نقش سلیمانی ہوتا ہے.
اس کے ذریعے عفریت قابو کیے جاتے ہیں. پھر عفریت کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. یہ کوئی عفریت عام چیز نہیں ہے. یعنی وہ رنگ جس سے عفریت یعنی سب سے طاقتور جن کو قابو کرنا ہے وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. اتنی آسانی سے نہیں ملتی، یہ صرف یہودیوں کے پاس ہوتی ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کے پاس وہ نقش ہے. ویسے نیٹ پہ اویلیبل ہے لیکن وہ ریئل نہیں ہے، وہ کسی نے خود سے گاڑ کے رکھے ہوئے. تو وہ رنگ کے ذریعے عفریت قابو کی جاتے ہیں. سورۃ کاف کی تفسیر پڑھی جائے تو وہاں پہ ملتا ہے عفریت کوئی عام چیز نہیں، 70,000 جنات کے برابر ہے. ایک جن کی طاقت آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. جو بندہ اس فیلڈ کا ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے. اچھا، یہ بھی آپ نے کافی ساری باتیں شیئر کی، کچھ واقعات بھی بتائے، کچھ کیسز بھی بتائے، کچھ جگہوں کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. ابھی آپ ایک پنجاب کا علاقہ بھی بتا رہے تھے بڑا خطرناک ہے. کسی ایسے سب سے خوفناک علاقے میں کبھی خود گئے ہیں جہاں پہ اس طرح کی شیطانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ پیچھے ایک بات گزری ہے، وہ جنات کی تعداد، وہ میں ابھی شیطان جن کا آ گیا ہے، تو اس میں اگر آپ ہمزاد شامل کریں، پریاں شامل کریں، چڑیلیں، عفریت، تو پھر یہ اربوں میں چلے جاتے ہیں. پھر واقعی اس کی تعداد زیادہ ہے. اگر میں نے وہ کم کہا تھا نا تو وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے صرف، اگر جانور دیکھا جائے، اگر کوئی میرے سے پوچھے پہ جانور آپ کے پاس کتنے جانور ہیں، تو میں یہی بتاؤں گا میرے پاس 4 جانور ہیں. تو یہ جو ہمارا عام ٹاپک ہوتا ہے، عام حساب سے جو ہماری مطلب ڈیلی کی عام حساب ہوتا ہے بول چال کا، تو میں نے وہی بتایا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اس طرح کا کریں گے. وہ قبرستان میں وہ جنات رہتے ہیں. استاد صاحب نے اس مریض سے جن اتارا تھا. اس نے بہت ضدی قسم کا تھا، وہ جادوگر جن تھا اور کافر تھا. اچھا، جنات جتنے بھی ہیں نا ہمارے پاک و ہند میں، اس میں بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو عفریت ہے نا، یہ ہماری کنٹری میں نہیں ملیں گے، انڈیا میں بھی نہیں ملیں گے. یہ آپ کو ملیں گے یہ سیاچن، گلیشیئر، گلگت، اس سائڈ پہ ان کے زیادہ ٹھکانے ہیں. یہ جو گلیشیئرز پہ کہتے ہیں کہ سیٹرن کے ٹاور ہے اس سائڈ پہ. ہاں، گلیشیئر. اور یہ گلگت میں کالی پہاڑیاں ہیں، کالی پہاڑیاں سنسان، جہاں اکثر لوگ جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی چلا جائے وہ محسوس کرتے ہیں یہاں پہ ایک عجیب سی حیبت ہے، عجیب سی حیبت ہے. اور ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی وزنی چیز ہے یہاں پہ، اور ایسے دل دھک دھک کرتا ہے. وہاں پہ عفریت کے ٹھکانے ہوتے ہیں. یا سمندروں میں رہتے ہیں عفریت. اکثر عفریت سمندروں میں قید کیے گئے. وہ شیطان جن تھا قبرستان والا، پہلے اس نے بہت بدماشی دکھائی. بعد میں جب اس کا علاج ہوا، اس کو کوئی مار پڑی نا، تو اس نے بتایا بھائی میں اس جگہ کی لوکیشن نہیں بتاؤں گا. کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہو تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی بتائے. تو وہ بتا رہا تھا میں خود اس جگہ پہ گیا ہوں، بذات خود گیا ہوں. میں نے نوٹس کیا وہاں پہ واقعی اس طرح کی چیزیں ہیں. بوڑھے شیطان ہیں وہاں پہ. اس نے بتایا بھائی لوگ وہاں پہ کتا یا بلیک بکرا مار کے اگر پھینکے نا، تو 3 بار آواز لگائیں کہ ہمارا یہ کام ہے، مطلب کسی کو ڈیورس کروانا ہے کروا دیں، کوئی لڑکی کا چکر ہے کروا دیں، تو بھائی ہم وہ کام کرتے ہیں. وہ بکرا پھینکنے کا ٹائم جو ہے عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں. یہ عصر کے پیچھے بہت سی چیزیں چھپی ہیں. اب سوچنے کی یہ بات ہے اللہ نے عصر کی قسم کیوں کھائی؟ اور وہ جن بول رہا ہے کہ عصر کے ٹائم پہ ہم حاوی ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کا کام کریں گے، میں ان کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ بکرا اگر آپ نے مار کے پھینکنا ہے نا، اس کو چھری سے نہیں کٹ کرنا، پتھر پہ اس کا سر رکھنا ہے، اوپر سے پتھر مارنا ہے، کچل کے پھینکنا ہے. اور اسی جن کے زبانی جتنی دردناک موت جانور کی ہوگی اتنی دردناک موت اس کی ہوگی جو کرے گا. کیونکہ اللہ تو مکافات عمل، وہ تو جو بھی دنیا میں آپ کرو گے وہ تو بھرو گے. تو اس لڑکے پہ
وہاں سے کسی جادوگر نے جن قید کر کے چھوڑا تھا، تو بعد میں خیر وہ تو مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ اس طرح کا کوئی اور ہیبتناک واقعہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ڈیل کیا؟ مجھے کال آئی تھی ٹیکساس سے، انہوں نے بھی کہیں سے نمبر لے لیا تھا، وہ بھائی سیال کوٹ کے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ برہان بھائی ہیں؟ میں نے بولا برہان تو میں ہوں، لیکن آپ کو میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ تو کہنے لگے یار آپ کال کٹ مت کرنا، میں ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بولا چلو بتاؤ، تو کہنے لگا بھائی ہم دو بھائی ہیں، ہم نے 60 لاکھ روپے لگا کے ویزا لگوایا تھا امریکہ کا، USA کا، ہمارا اچھا خاصا کام چل رہا تھا، جاب تھی، اور میری جاب ابھی ہے، میرے بھائی کی چلی گئی۔ یہ کوئی 10-15 دن کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا بھائی اچھا، اس نے بتایا تھا کہ یہاں پہ دفتر میں کوئی آیا تھا سنو پوڈ کاسٹ کے آفس میں، یہاں سے ان کو نمبر ملا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بولا بھائی اب میرے بھائی پہ اس طرح کا ایشو آیا ہے کہ وہ اچھی خاصی اس کی جاب چل رہی تھی، 5-6 مہینے ہوئے ہم آئے تھے، تو اچانک اس کی جاب ختم ہو گئی، اور اس کی سارے جسم میں ایسے وہ بولتا ہے کہ آگ سی لگی ہوئی ہے، اور جسم میں ایسے کچھ سوئیاں لگ رہی ہیں، اور اچانک غصہ آ جاتا ہے، جہاں پہ بھی جاتا ہے لڑائی ہو جاتی، اس کے باس نے اسے نکال دیا جاب سے، جہاں پہ بھی جاتا ہے لڑائی ہو جاتی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کسی عامل سے رابطہ کرو، مجھے کیوں کال کیے؟ اس نے بولا بھائی میں نے سرگودا میں ایک عامل تھا، اس کو پتہ نہیں 10,000 بول رہا تھا، 20,000 اس کو روپے دیا، تو عامل صاحب نے ہمارے گھر سے کوئی لوگ گئے تھے سرگودا میں، تو انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا، کچھ تویز وغیرہ کیے، تو وہ بول رہے تھے بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کی کاٹ کرتا ہوں، اور جو شیطانی چیزیں وہ میرے پہ حاوی ہو جاتی۔ میں نے بولا پھر کسی اور کے پاس، بول رہا تھا فیصل آباد میں ایک تھے، ان کو بھی 8-10 ہزار روپے دیے۔ میں نے بولا تو پھر کسی اور کے پاس چلے جانا۔ تو بول رہا تھا ایک ساہیوال میں کسی کو پیسے کھلائے تھے انہوں نے، تقریباً 60-70 ہزار روپے انہوں نے ضائع کیے۔ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ مسئلہ ان کا روزی کی بندش تھی، پیچھے سے 100 لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا حسد کرتے ہیں نا، جیلسی ہوتی ہے لوگوں میں کہ یہ کیوں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ مجھے بتا رہا تھا بھائی ہم نے جس بھی عامل سے رابطہ کیا ہے، وہ بولتا ہے وہ آپ کا مسئلہ اتنا سخت ہے، اتنا سنگین ہے، آپ پہ تو بلیک میجک ہے، آپ کا تو یہ ایشو ہے، وہ تو ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کچھ تو جو ہمارا سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے، میں نے اسے بولا بھائی کچھ تصویریں سینڈ کرو مریض کی، تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے۔ پھر میں نے اس سے بات کی تو اس نے بتایا، میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے، اس نے بتایا، میں نے اسے بتایا بھائی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا کوئی خاص ایشو ہے ہی نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے بولا نہیں بھائی میرے پاس ایشو ہے۔ میں نے اسے بولا بھائی آپ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، تو اس نے بولا اچھا۔ میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ آپ USA میں ہو، کوئی دارو وارو یا کوئی کلب میں تو نہیں جاتے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی جاب چھوڑ دی، یا کوئی اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہو؟ اس نے بولا نہیں بھائی ایسا چکر نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا بھائی آپ کی روزی کی بندش ہے، زیادہ سخت ایشو نہیں ہے۔ اس نے بولا بھائی اچھا اس کا کیا ہوگا؟ میں نے بولا بھائی جو ہمارے کنٹری کے کیسز ہوتے ہیں میں وہ ڈیل کر سکتا ہوں، آپ فارن کنٹری میں بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو وہ صاحبزادہ تھے ارسلان صاحب، ان کا نمبر تھا، تو میں نے ان کو نمبر دیا، میں نے بولا آپ انٹرنیشنل کال کریں ان کو، وہ UK میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈیل کریں گے، اور ایک پیسہ بھی نہیں لگا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہپنوٹزم، بلیک میجک یا جنات سے متعلق آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔